اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ضربت مار دی گئی، علیہم لگا دی گئی، چپکا دی گئی ان کے اوپر الذلت و ذلت اور رسوائی۔ یہ پیچھے یہودیوں کی خواستوں کا ذکر ہے، اہل کتاب کی۔ اینما جہاں کہیں ثقفو وہ رہیں گے، الا بحبل من اللہ، حبل کا ویسے معنی ہے رسی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو وعدہ یا کسی کے ساتھ معاہدہ ہے اس کو بھی حبل کہتے ہیں۔ الا بحبل من اللہ، یا اللہ کے معاہدے کی وجہ سے، اللہ کے قانون کی وجہ سے بچیں گے، وحبل من الناس، یا بندوں کے ساتھ کوئی معاہدہ یا کوئی ذمہ داری ہوگی تو اس سے بچیں گے، یعنی اس ذلت اور رسوائی سے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پہ مسلط کر دی گئی مسکینی، دوسرے کی محتاجی۔ یہ کیوں انہیں سزا ملی؟ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ وہ تھے کرتے یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار، ویقتلون الانبیاء، اور قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو، بغیر حق، بغیر کسی جرم کے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کی نافرمانیوں کے سبب تھا جس میں وہ حد سے گزر گئے۔ لیسوا سواء، لیکن سارے اہل کتاب ایسے نہیں، سارے ایک جیسے نہیں۔ من اہل الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، امۃ قائمۃ، ایک گروہ ایسا موجود ہے کہ جو رات کی تنہائی میں کھڑا ہوتا ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے پچھلے پہر، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ نماز کا عام رکن ہے، اس لیے بعض اوقات جز بول کے کل مراد ہوتا ہے، یعنی نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے دو قسم کے اہل کتاب کا تذکرہ کیا۔ اچھا، ہم دنیا میں یہ کرتے ہیں، مسلمان ہیں تب بھی ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہو، اس کی برائی کو بھی ہم اچھائی کے طور پہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ حق کو حق کہا جائے اور باطل کو، اور اللہ نے حکم بھی یہی دیا ہے کہ آپ عدل کی بات کریں، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، آپ کے اپنے خلاف کیوں نہ جائے، آپ کے والدین کے خلاف، آپ کی اولاد کے خلاف بھی کیوں نہ جائے، لیکن آپ حق بات کریں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے موافق ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس کی برائی کو بھی ہم اچھائی کے طور پہ بیان کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ ہماری ذاتی یا ذہنی طور پہ یا سیاسی طور پہ کوئی مخالفت ہو جائے، دشمنی آ جائے، تو ہم اس کی اچھائی کو بھی برائی شمار کرتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی بندہ ویسے تھوک اسے آ جائے یا کھانسی آ جائے، لیکن اگر وہ بندہ اگلا مخالف ہے تو وہ اس کو اپنی طرف کھینچ کے لے آئے گا کہ یہ اس نے مجھے دیکھ کے کیا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔
لیکن قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے، رب تعالیٰ خود انصاف کرنے والے ہیں۔ وہ اہل کتاب جن کے اندر اچھی عادات تھیں تو اللہ نے ان کی اچھائی کا تذکرہ بھی کیا، اور جن کے اندر برائی تھی ان کی برائی کی نشاندہی کی۔ نشاندہی اس لیے کی کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رحمان اور رحیم ہے، کہ یہ بندے جن کی برائی کی نشاندہی کی گئی، عقل مند وہ ہے کہ جو اس نشاندہی کو درست کر لے۔ تو رب تعالیٰ نے انہیں دعوت فکر دی ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب دی تھی ہدایت کے لیے، تمہیں دنیا اور زندگی سنوار کے آخرت کی زندگی بہتر بنانے کے لیے، لیکن تم نے وہ برائیاں تمہارے اندر موجود ہیں، قرآن نے ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ عقل مند وہ ہیں کہ جو اس سے عبرت حاصل کر کے اس برائی سے واپس آ جائیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہودی اور عیسائی یہ بڑی لاڈلی قومیں تھیں، رب تعالیٰ نے ان پہ بڑے انعامات کیے، پکے پکائے کھانے آسمانوں سے آئے، اللہ نے فرعون سے نجات دی، بے شمار اللہ نے خوبیاں عطا فرمائیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، انہوں نے رب کی نافرمانیاں کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلہ، وہ جو ہماری رحمتیں تھیں وہ ذلت اور رسوائی کا سبب بن کے ان کے خلاف آ گئیں۔ اینما سقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ اب اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا اسلامی مملکت کو تسلیم کریں، اللہ کی جو حاکمیت ہے اس کو تسلیم کریں، تو اس صورت میں وہ جزیہ دے کے ٹیکس دے کے رہیں گے، تو یہ بھی ایک قسم کی ذلت ہے۔ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ وہ ہر مہینے جا کے لائن میں لگیں گے اور پیسے جمع کروائیں گے، تب وہ مہینہ زندہ رہیں گے۔ اب کمائی کریں گے اور اسلامی گورنمنٹ ان سے ہر مہینے ٹیکس لے گی یا سالانہ لے گی، یا لیکن وہ ذلت اور رسوائی، یعنی ان کا اپنا اقتدار نہیں۔ دوسری صورت بندوں کی، یا پھر کسی بندے کی ٹیک لیں گے اور اس کے ساتھ معاہدہ کریں گے، یا گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ، یا کوئی ان کی ضمانت دے گا، انہیں امان دے گا، امن دے گا، تو اس صورت میں شخصی ضمانت پہ وہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ دو ہی صورتیں، تو یہ دونوں ذلت اور رسوائی کی ہیں۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑا، اس کے احکامات کو چھوڑا، تو اللہ نے ان پہ ذلت اور رسوائی مسلط کر دی۔ اور یہ دوسروں کے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ جو بھی اللہ کی کتاب کو چھوڑے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے گا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی۔ یہ جو ساری پریشانیاں ہیں ان کا ایک ہی حل قرآن کی نظر میں ہے کہ اللہ کی کتاب کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان پہ عمل کیا جائے، تو ہر ذلت، ہر رسوائی، ہر پریشانی سے بچا جا سکتا ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، اور جو ہم کہتے ہیں نا جی کہ مہنگائی بہت ہے اور فلاں ہے، پوری نہیں پڑتی، اور وسائل تھوڑے ہیں، مسائل زیادہ ہیں، یہ ساری جتنی غربت ہے، تنگی ہے، غذائی قلت ہے، بارشیں نہ ہونا ہے، یہ ساری اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اور یہ سابقہ قوموں پہ ہوا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ اور ہم کوئی اللہ کے زیادہ رشتہ دار نہیں ہیں یا اس کے زیادہ قریب نہیں ہیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ اگر ہم بھی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا جیسے ان کے ساتھ ہوا۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ ہم نے ایسے نہیں انہیں مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کیا، یہ اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو انکار صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کی نہ ماننا یہ بھی انکار ہے۔ بھائی چومے سے سر پہ بھی رکھے، اس کی طرف کمر کر کے چلے بھی نہ، ادب تو اس کا بڑا کرے، لیکن اس کے حکم کو نہ مانے، یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے، یہ سب سے بڑا انکار ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اللہ کے نبیوں کو شہید کرنا بڑا جرم ہے، لیکن نبی کو نعوذ باللہ اگر شہید کریں گے تو ایک ہی دفعہ جرم کیا نا، ایک ہی دفعہ جرم کیا، لیکن جو 24 گھنٹے میں ہر وقت نبی کی سنت کے خلاف ورزی کہہ رہے کہ وہ ہر لمحہ گویا نبی کو قتل کر رہا ہے، نبی کو شہید کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دن میں کئی دفعہ نافرمانی ہے۔ وہ تو ایک دفعہ ہو گئی، نبی کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے، بڑا جرم ہے، لیکن جو پوری زندگی کرتا رہے یہ کام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شریعت کی مخالفت کریں گے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوگی؟ اگر آپ موجود ہوں اور آپ کے سامنے آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی جائے تو آپ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ تو پیغمبر کو ناراض کرنا رب کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ چاہے پیغمبر زندہ موجود ہو یا دنیا سے تشریف لے جائے، تو شریعت کی مخالفت کرے، نبی کے سامنے اس کی نافرمانی کرے یا نبی نہ ہو تو اس کی شریعت کی مخالفت کرے، دونوں ایک ہی، فرق اس میں کوئی نہیں۔ نبی موجود ہیں یا نہیں، بات تو حکم کی ہے، آپ کی موجودگی میں کی جائے یا آپ کی عدم موجودگی میں کی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سارا جتنا وبال آیا ہے یہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے آیا ہے۔ لیکن اچھے بندے بھی ہیں، رب تعالیٰ نے اچھوں کی تعریف بھی کی کہ جو اچھے ہیں اور رات کے آخری حصے میں جب لوگ غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں اور رب کو راضی کرنے میں محو ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین نے تعریف بھی فرمائی۔ یؤمنون باللہ، وہ انکار کرنے والے یہ اللہ پہ ایمان لانے والے، وہ آخرت سے غافل یہ آخرت پہ یقین رکھنے والے، اور وہ برائیاں کرنے والے یہ نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، اور خود صرف برائی سے رکتے اور نیکی کا حکم ہی نہیں کرتے بلکہ خیرات اچھے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے، اور یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے دونوں راستے بتلا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں، یا اللہ کے نافرمان بنے اور اللہ کے غضب اور اس کی لعنتوں کے مستحق بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک